Hallelujah. Praise. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Glory. Praise. Hallelujah. Glory. खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद जो भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ है। Hallelujah. 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 Praise. Hallelujah. यीशु मसीह के अजीम बाबरकत जलाली और कादर नाम में आप सब की सलामती हो। और मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, बड़े ऑनर की बात है कि आज एक दफ़ा फिर खुदावंद ने हमें ये फजल बख्शा है, हमें ये तौफीक बख्शी है कि आज एक दफ़ा फिर हम उसकी पाक हज़ूरी में आए और उसकी हमदो सना करें, उसकी सताइश करें और उसके मौसर और ज़िंदगी भर बाबरकत पाक कलाम को आज हम सीखें। ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज एक दफ़ा फिर मुझे ये मौका फराहम किया है कि मैं आज आप एक दफ़ा फिर आपके सामने आया हूँ और खुदावंद का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम आपके साथ शेयर करूँ। इसी तरह आपका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से पहले की तरह आज भी वक्त निकाला है और मुझे ज्वाइन किया है। और मैं ईमान रखता हूँ कि अभी थोड़े वक्त के बाद बहुत ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन करेंगे और ये बड़ी मैंने पहले भी आपको सिखाया है और बता रहा हूँ कि आज भी हम आज के पाक कलाम की वसीला से भी हम सीखेंगे कि ये बड़ी बाबरकत बात है कि जब हम कलाम को सुनते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के साथ इस पाक कलाम को पहुंचाते हैं, डिलीवर करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि बहुत सारी जिंदगियां हमारे ऐसा करने की वजह से, हमारे ऐसे एक्ट की वजह से, हमारे इस जबरदस्त रोल प्ले करने की वजह से बहुत सारी जिंदगियां ब्लेसफुल हों, बरकत पाएं और इसके साथ साथ खुदावंद का जो पाक कलाम है ये बढ़े, ये खुले, ये वसअत पाए, तरक्की पाए और बहुत सारी जिंदगियों तक उसका पाक कलाम पहुंचे। आज के जिंदा बाबरकत पाक कलाम में से हम सीखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसकी पहली 9 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शिगिर्द करता और बपतिस्मा देता है, वो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शिगिर्द बपतिस्मा देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है। वो उस किता के नजदीक है जो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और यकूब का कुआं वहीं था। चुनाचा यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। कलाम बयान करता है, जैसे आज का हमारा टॉपिक है, कि सामरी औरत ने उससे पूछा, सवाल किया कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है। और चौथी है कि उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। सामरिया यहूदिया और गलील के दरमियान में वाक़या है। हकीकत तो यह है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा कोई जवाब नहीं था कि मसीह यीशु सामरिया के अंदर से
یا سامریہ سے ہو کر جاتے، وہ اس لیے کہ یہودی سامریہ کے اندر سے بہت کم گزرتے تھے، بہت ریئر گزرتے تھے، بلکہ جب وہ یہودیہ سے گلیل کی طرف جانا مقصود ہوتا تو وہ سامریہ کے اوپر سے یعنی کہ باہر کی طرف سے باؤنڈری لائن کی طرف سے وہ گلیل کو جاتے، لیکن سامریہ کے اندر سے وہ نہیں گزرتے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کا سامریہ سے ہو کر جانا، سامریہ کے اندر سے گزرنا، سامری عورت سے ملنا، کنویں پر بیٹھنا، گھنٹوں تک اس کا انتظار کرنا، اس سے بات چیت کرنا، اس سے ہم کلام ہونا، اس کی روح کو جیتنا، یہ پری پلان تھا، یہ خدا کا خاص منصوبہ تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ سیکھیں کہ یسوع مسیح نے اس سامری عورت کی روح کو کیسے جیتا، یا اس سے کون سی ہم کلامی ہوئی، یا ان کے درمیان میں کون سی بات چیت ہوئی، میں سمجھتا ہوں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب سامری عورت نے کہا، یہ سوال کیا جس پہ ہم غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے۔ یہ جاننا پہلے بہت ضروری ہے کہ آخر یہ سامری کون تھے، اور یہودیوں اور سامریوں کے درمیان ایسی نفرت کا سبب کیا تھا، ایسی کون سی وجوہات تھیں جو ان دونوں کے درمیان اس قدر نفرت اور جھگڑے کا سبب بنی۔ عورت نے ہمارے خداوند سے سوال کیا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو یہودی ہیں وہ سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے ہیں، وہ سامریوں سے کسی طرح کا میل ملاپ نہیں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ نہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں۔ یہ مسیح خداوند کو اس عورت نے بتایا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی کون سی وجوہات تھیں، ایسا کون سی ریزن تھی، کون سا سبب تھا کہ یہ ان دونوں کے درمیان اس قدر نفرت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ بہت دفعہ بہت سالوں سے مجھے پتا ہے کہ آپ سب خداوند کے بڑے پیارے لوگ ہو، ایماندار لوگ ہو، اور خدا کے پاک کلام کو بخوبی جانتے ہو، لیکن بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم خدا کا پاک کلام پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آیا کہ کیونکہ پاک کلام جو ہے یہ بڑی گہرا کلام ہے، یہ بڑی گہری باتیں ہیں، اس لیے بعض دفعہ ہمیں اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اسی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم خادمین کی زبانی اس کو سنتے ہیں اور اس کا جو کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے، بہت دفعہ ہم پڑھتے ہیں لیکن کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سامری کون تھے اور ان کے درمیان جھگڑا کیا تھا۔ یہودیوں اور سامریوں کی آپس میں نفرت کا سبب یہ تھا کہ سامریوں کا عجیب و غریب مذہبی فرقہ نئی اسوری سلطنت کی حکمرانی کی نئی پالیسیوں کی وجہ سے معرض وجود میں آیا۔ اس اسوری سلطنت کا بانی ایک عظیم فاتح تھا اور اس کا عہد حکومت 727 سے 745 قبل از مسیح تھا۔ اب ہوا کیا، اس شہنشاہ نے اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں کے باشندوں کو ان کے آبائی وطن سے نکال دیا اور ان کی جگہ غیر علاقوں کے لوگ لا کر آباد کر دیے۔ پھر کیا ہوا، اب جو غیر علاقوں کے لوگ تھے وہ اس جو پہلے رہنے والے جو آبائی جن کا علاقہ تھا ان کے ساتھ مل کر بود و باش کرنے لگے۔ دیسی اور پردیسی لوگوں کے ملنے سے ایک نئی معاشرت نے جنم لے لیا۔ اب جو نئے
आने वाले लोग थे, जो नए इलाकों के लोग थे, और इन लोगों के साथ जिनका आबाई वतन था, उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, मेल मिलाप रखना शुरू कर दिया, रिलेशनशिप बनाने शुरू कर दिए, और यहाँ तक के उनके साथ शादियां भी की। जबकि एक यहूदी के लिए ये एक मकरूह फेल है, ये एक बड़ी नागवार बात गुजरती है कि वो किसी गैर कौम वाले से शादी करे। आज भी अगर कोई यहूदी किसी गैर कौम वाले से शादी करता है तो कदामन पसंद लोग उसके रस्म जनाजा अदा करते हैं, गोया कि वो हमारे खानदान, हमारी कौम कबीले से के इतबार से मर गया। वो उसको बिल्कुल लातल्लक कर देते हैं, उसके साथ तमाम रिलेशंस खत्म कर देते हैं और समझते हैं कि वो हमारे लिए मर गया है। आज भी अगर कोई यहूदी किसी गैर कौम वाले से शादी करता है और उस वक्त के रस्मों रिवाज के मुताबिक औरत से बात करना बड़ा ही मायूब और बुरा समझा जाता था। इसलिए 27वीं आयत में ये जो चैप्टर है बड़ा ही अहम चैप्टर है, और इसके बारे में हमें तफसील से बयान करता है कि जब मसीह खुदावंद की और उस सामरी औरत की आपस में जो हम कलामी हुई है। इसलिए जब शागिर्द वापस आए थे, खाना लेने गए थे, और जब वापस आए तो वो यीशु मसीह को उस कुएं पे बैठे हुए उस औरत के साथ बातचीत करते हुए देख के बड़े हैरान रह गए। ओह, ये क्या, ये तो औरत से बातें कर रहा है। लेकिन किसी को ये जुर्रत ना हुई कि वो उस्ताद से पूछे कि वो औरत से बातें क्यों कर रहा है। दूसरी बात, कुछ वजूहात हैं जिन पे आज हम गौर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 536 कबल अज़ मसीह में जब यहूदी बाबल की असीरी से वापस आए तो सामरियों ने हैकल की तमीर करने में ऑफर करवाई, पेशकश की। सामरियों ने यहूदियों को कहा कि हम हैकल की तमीर करवाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन यहूदियों ने उनकी इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, कबूल ना किया, जो सामरियों को ये बात भी बहुत बुरी लगी, नागवार गुजरी। उन्होंने इस बात का बुरा माना और किया क्या, वो यहूदियों के जानी दुश्मन बन गए और हैकल की फसील बनाने में रोड़े अटकाना शुरू कर दिए और रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी। उनकी नफरत इस हद तक फैल गई कि अज़रा और नहमिया नबी के दौर में भी उन्होंने अपनी मुखालफत को जारी रखा और वो यहूदियों के जानी दुश्मन बने रहे और हैकल को तमीर करने में, हैकल को बनाने में उन्होंने यहूदियों के हौसले पस्त करते रहे। एक और बात, नहमिया ने बहुत सारी इस्लाहात जारी की, लेकिन मालूम हुआ कि यहूदी सरदार काहिन के एक पोते ने सामरी हाकम सुंबलत की बेटी से शादी कर दी। जबकि मैंने पहले बयान किया है, ये बहुत ही बुरा समझते थे आपस में यहूदी और सामरी आपस में शादियां करना। लेकिन जो ही सरदार काहिन के पोते ने सामरी हाकम की बेटी से शादी कर ली तो सामरियों का हाकम सुंबलत जो है वो इस बात पे बहुत उसको गुस्सा आया और वो यहूदियों का जानी दुश्मन बन गया। चुनांचे नफरत की इंतहा यहां तक थी कि रबी कहा करते थे, रबी कहते हैं जो यहूदियों के जो मजहबी रहनुमा होते हैं, जो यहूदियों के मजहबी स्कॉलर होते हैं, रूहानी उस्ताद होते हैं, रूहानी बाप होते हैं और रूहानियत में सीनियर होते हैं, उनको रबी बोलते हैं। रबियों ने ये कानून नाफिज कर दिया, ये हुक्म जारी कर दिया कि कोई जो यहूदी है वो सामरियों के हाथ से ना तो खाना खाएगा
نہ ان کے ہاتھ سے پانی پیے گا۔ ہاں، اگر کوئی یہودی سامریوں کے ہاتھ کی روٹی کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہے، وہ ایسے ہی ہے گویا کہ وہ سور کا گوشت کھاتا ہے۔ نہ وہ کوئی سامری کی روٹی کھائے گا، نہ پانی پیے گا، اور یہ ربیوں نے قانون نافذ کیا تھا۔ تب سے لے کر ایسی ان کے درمیان نفرت تھی کہ وہ سامریوں کے ہاتھ سے نہ کھانا کھاتے تھے اور نہ پانی پیتے تھے۔ اور یہاں تک کہ جب بھی کوئی یہودی دعا کرتا کہ اے خداوند مجھے جنت الفردوس میں جگہ دینا، یا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس کے لیے جب دعا کرتے تو یہ کرتے کہ اے خداوند ہمیں جنت میں یا ہمارے اس عزیز کو جنت میں تو جگہ دینا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں کوئی سامری نہ ہو۔ وہ اس قدر سامریوں سے نفرت تھی، اور سامری بھی یہودیوں سے اس قدر نفرت کرتے تھے۔ اسی لیے جب ربیوں نے یہ قانون جاری کر دیا تھا، یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ کوئی سامریوں کے ہاتھ سے پانی نہ پیے گا، اسی لیے اس سامری عورت نے کہا تھا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ اس دور میں وہاں پہ جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ یہ قانون نافذ ہو چکا تھا۔ یہودیوں اور سامریوں کے ایمان اور عقیدہ میں بھی بہت زیادہ نمایاں فرق پایا جاتا تھا۔ کچھ اور بھی وجوہات ہیں جو ان دونوں کے درمیان میں نفرت کا سبب بن گئی، لیکن وقت ملا، خدا نے دیا تو ہم اور اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ ابھی ہم دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں، چوتھی آیت پہ ہی ہم آئیں گے کہ اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ وہ اس لیے جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ یسوع مسیح کا سامریہ کے اندر سے جانا، اس سے ملنا، یہ پری پلان تھا، کیونکہ جیسے بیان کر چکا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان اس قدر نفرت تھی کہ وہ سامریہ کے اندر سے نہیں گزرتے، لیکن یسوع مسیح سامریہ کے اندر سے گزرے، کنویں پر بیٹھے، اس عورت سے بات چیت کی، اس کو کلام سنایا اور اس کو اعتماد میں لیا، اس کو یقین دلایا اور اس کے ایمان کو مضبوط کیا، اس کی تسلی کا، اس کی تشفی کا، اس کے اطمینان کا رزن بنے، سبب بنے، اور اسی لیے وہ سامریہ کے اندر سے گئے تاکہ وہ اس روح کو جیت سکے۔ گو ہم روحوں کو جیتنے کی خواہش تو رکھتے ہیں، شاید ہم تھوک کے باؤ روحوں کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن اصولی طور پر ایک روحوں کو ایک ایک کر کے جیتا جاتا ہے۔ جان ویزلی کہتا ہے کہ ان کے پاس نہ جاؤ جن کو آپ کی ضرورت ہے، بلکہ ان کے پاس جاؤ جن کو آپ کی بہت زیادہ یا بے حد ضرورت ہے۔ بہت ضروری یہ بات ہے، ہم سیکھ رہے ہیں، ہم بڑی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم روحوں کو جیتیں، لیکن میرے عزیزو یہ خادمین کی بے شک ڈیوٹی ہے، لیکن آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں اور مزید سیکھیں گے کہ روحوں کو ایک ایک کر کے جیتا جاتا ہے۔ وہاں پہ کوئی نہ تو بہت 500,000 کا مجمع تھا، نہ ہی کوئی اتنی چیئرز لگی تھی، نہ ہی کوئی سٹیج لگا تھا کہ مسیح خداوند نے کہا ہو کہ وہاں پہ بہت بڑا سیٹ اپ ہوگا، بڑا ویل آرگنائز سیٹ اپ ہوگا، ساؤنڈ سسٹم ہوگا، سٹیج لگے گا، اتنی زیادہ ہیوج گیدرنگ ہوگی، تب میں وہاں آ کر کلام سناؤں گا۔ نہیں، کنویں پہ کچھ بھی ایسا ارینج نہیں تھا۔ مسیح خداوند نے ایک روح کو پلان بنایا تھا، مائنڈ بنا کر گیا تھا، منصوبے کے تحت کیا تھا کہ وہ ایک سامری عورت جو گناہگار عورت تھی، جو بدچلن عورت تھی، مسیح خداوند اس کی زندگی کے بارے میں، حالات کے بارے میں پہلے ہی آلریڈی بہت اس کے بارے میں جانتے تھے۔ وہ پری پلان وہاں پہ گئے تھے تاکہ ایک روح کو جیت سکے۔ سب سے پہلے وہ عورت کو ملا ہے۔ روحوں کو جیتنے کے لیے اس کی خواہش محض خواہش تک محدود نہ تھی، یا ان کے لیے دعا تک ہی محدود نہ تھی،
بہت دفعہ یہ بہت اچھا ہے، میں حوصلہ شکنی نہیں کر رہا ہوں، میں حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت اچھا ہے کہ جب ہمارے نزدیک عزیز رشتہ داروں میں، دوستوں میں جس کو ہم جانتے ہیں کہ وہ گناہگار ہے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن سیکھ ہم یہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ ہمیں پریکٹیکلی بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان لوگوں میں، ان زندگیوں کو جن کو ہم جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ گناہوں میں زندگی بسر کر رہی ہیں، ہمیں ان کو ملنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان سے ہم کلام ہونے کی ضرورت ہے، اور ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، ان کو مسیح کا پاک کلام جو دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، جو بن اور گودے میں سے گزر جاتا ہے، ان کو مسیح کی سچی اور حقیقی جو باتیں ہیں، جو صداقت کی باتیں ہیں، وہ سنانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے وہ عورت کو ملا ہے، اور وہ اس کے پہنچنے سے پہلے کنویں پر موجود ہے اور گھنٹوں تک اس کا انتظار کیا۔ وہ اس لیے کیا ہے، وہ اس گناہگار عورت کی روح کو جیتنا چاہتا تھا، اس کو اس کے گناہوں کی دلدل میں نکالنا چاہتا تھا۔ وہ اس لیے وہاں پہ کیا، اس لیے اس عورت کو ملا تاکہ اس کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں داخل کر دے۔ جبکہ اب میں نے جیسے پہلے بتایا ہے کہ ایسے عالم میں اس نے کسی انسان کی پرواہ نہیں کیا۔ شاید ہم بہت دفعہ ہم جھجکتے رہتے ہیں، ہم ڈرتے رہتے ہیں، ہم شاید اپنے عزیز دوستوں سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچے گا۔ ہم کلام سنا رہے ہیں، ہم بائبل لے کر دوسرے لوگوں تک جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، ان کو کلام سنا رہے ہیں، ان کو اس کی روح کو جیتنے کا ہم کوشش کر رہے ہیں، شاید ہم جھجکتے رہتے ہیں، حالات سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لیکن مسیح خداوند نے ایسے عالم میں، جب اس دور میں عورت سے بات کرنا بہت برا سمجھا جاتا تھا، اس دور میں عورت سے بات کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا، ایسی سچویشن میں بھی اس نے کسی انسان کی پرواہ نہیں کی ہے اور اس گناہگار عورت سے ملا ہے۔ ربی عوامی سطح پر عورتوں کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ پبلک پلیس میں یا عوامی سطح پر اپنی بہن، اپنی بیٹی اور اپنی بیوی سے بھی بات نہیں کرتے۔ اور بعض تو ایسے تھے، بعض تو ربی، بعض یہودی ایسے تھے کہ جو بازار میں کسی عورت کو آتے دیکھتے تو یا تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے یا اپنے آپ کو کسی دیوار کی اوٹ میں چھپا لیتے تھے، چھپ جاتے تھے عورت کو دیکھ کر، عورت سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، بڑا مایوس سمجھا جاتا تھا۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں، یسوع مسیح کی دور کی بات کر رہا ہوں کہ یہودی جو ہے وہ عورتوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن مسیح خداوند نے ایسی سچویشن میں، ایسے عالم میں، ایسے حالات میں بھی اس سامری عورت کو اس کنویں پر ملنے گئے اور اس کے پہنچنے سے پہلے کنویں پہ موجود تھے، کسی انسان کی پرواہ نہیں کی ہے، اس کو کلام سنایا ہے اور اس کی روح کو جیتا ہے۔ لیکن میں بیان کر رہا ہوں کہ ایسے حالات تھے کہ جب عورت سے بات کرنا برا سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ جو سامری عورت تھی یہ تو بڑی گناہگار عورت تھی، یہ تو بڑی بدچلن عورت تھی، اس سے کون بات کرنا پسند کرتا ہوگا؟ لیکن مسیح خداوند ہمارا یسوع مسیح ناصری جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو قادر مطلق ہے، وہ وہاں پہ کیا ہے اور اس عورت سے ملا ہے، اس سے ہم کلام ہوا ہے اور اس کو گناہوں کی دلدل سے نکالا ہے۔ پریز ہاللیلویہ۔ دوسری بات، یسوع نے اس کے اندر جو تعصب پایا جاتا تھا اس کو دور کیا۔ سامری عورت نے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔
हमारे बाप दादा ने जब वो उसी खुदावंद से बातचीत कर रही है और उसने कहा, मैं उस जो हम कलामी हुई है उसको बयान कर रहा हूँ, उसने फरमाया कि हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तश की और तुम कहते हो कि जहां प्रस्तश करना चाहिए वो यरूशलेम में है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जिसे नहीं जानते हो उसकी प्रस्तश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तश करते हैं। अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू उससे मांगती तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता। प्रेज हालेलुया। और जो कोई उस पानी में से पिएगा वो अब तक प्यासा ना होगा। ये पाक कलाम की बात हो रही है। लेकिन वो औरत नहीं समझ पा रही थी कि ये कौन सी बातें हो रही हैं। उसने कहा, क्या है खुदावन, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं भी गहरा है, ये वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? फिर उसने ये भी आगे जाके हम देखते हैं कहा कि वो जिंदगी का पानी मुझे दे, ना मैं पानी मुझे प्यास लगे और ना मैं पानी भरने के लिए आऊं। लेकिन मसीह खुदावंद दर हकीकत उसको जिंदा पाक कलाम की बात कर रहे हैं कि जिसके पास पाक कलाम जो है, यीशु मसीह जो है वो जिंदगी की रोटी है, जिसके पास खुदा का जिंदा पाक कलाम है, जिसकी जिंदगी में यीशु मसीह आ जाता है, ना ही उसको भूख लगती है ना ही उसको प्यास लगती है, उसको किसी चीज की परवाह नहीं है। प्रेज हालेलुया। आखिरी बात, वो अपने आप को उस पर जाहिर करता है। वो कहती है, मैं जानती हूं कि मसीह आने वाला है, ये उसने जरूर बयान किया है, और जब आएगा तो हमें वो सब बातें बताएगा। तब खुदावन ने अपने आप को उस पर जाहिर किया है। यीशु ने कहा कि मैं जो तुझसे बोल रहा हूं मैं वही हूं। जो ही उसने खुदावन की आवाज को सुनी है, जो ही उसने खुदावन का जिंदा मौसर जिंदगी बख्श पाक कलाम सुना है, तो वो खामोश नहीं बैठी। उसने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल नहीं दिया। क्या उसने पाक कलाम को सुनकर वो अपने घर में जाकर बैठ नहीं गई? उसने क्या किया? उसने जो ही उसने पाक कलाम को सुना है, उसकी जिंदगी में शादमानी आई है, उसकी जिंदगी में खुशहाली आई है, और उसने अपने आप को रिलैक्स फील किया है, और उसने उसको ये भी कहा, मैं लगता है कि तू कोई नबी है, और जिसने उसके सारे दिल के हाल को बयान कर दिया है। और उधर ही उसने अपने गड़े को छोड़ा है और क्या किया है? दौड़कर दूसरे लोगों को बयान करने गई है, बताने गई है, अपनी गवाही को क्या किया है? शेयर किया है। दूसरे लोगों को साथ जिंदा का पाक कलाम जो है वो बयान किया है, शेयर किया है, और ये बहुत बाबरकत बात है। यीशु मसीह ने सिर्फ एक सामरी औरत, एक गुनाहगार के रूह को जीतने के लिए वहां पे गया था, और उसके वसीला से उसने भागकर बहुत सारे लोगों को बताया है कि आओ देखो, एक ऐसा शख्स है जिसने मेरे सारे काम बता दिए हैं। क्या मुमकिन है कि वही मसीह है, वही नबी है? वो दौड़कर आए हैं, उन्होंने भी खुदा के पाक कलाम को सुना है, सीखा है, और वो उस पर ईमान लाए हैं। और उन्होंने औरत से कहा है, अब हमें तेरे कहने पे बताने की जरूरत नहीं है, अब हमने खुद देख भी लिया है, जान भी गए हैं कि हकीकतन यही दुनिया का मनजी है। प्रेज हालेलुया। मैं बयान कर रहा हूं कि जब उस औरत की जिंदगी में यीशु मसीह आया तो उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। गुनाह आलूदा जिंदगी से निकलकर वो रोशनी में आ गई। इसलिए कि मसीह का पाक कलाम नूर है, जिंदगी है, और बड़ा बाबरकत है, और जिसकी जिंदगी में आ जाता है हालात तब्दील हो जाते हैं, बंद दरवाजे खुल जाते हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं, और बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। वो जरूर है कि आज आप भी अपनी अपनी जिंदगियों पे गौर करें और सीखें और सोचें और गौर करें कि आज तक हमने कितनी रूहों को बचाया है,
کتنی زندگیوں کو بچانے کا وسیلہ ہم بنے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے خدا کا کلام سنایا ہے یا کتنے لوگوں تک پہنچانے کا وسیلہ بنے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے وہ، اور کتنی زندگیوں کو بچایا ہے، کتنی روحوں کو جیتا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو آج بھی اس کی محبت سے خالی ہیں، جنہوں نے ابھی تک اس کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہے۔ تو ضرور ہے یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے، خادمین کی بھی ضرورت ہے، ڈیوٹی ہے، اور آپ سب جو ایماندار، آپ سب جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہو، آپ سب جو اس کے برگزیدہ لوگ ہو، آپ سب کی یہ ڈیوٹی میں شامل ہے کہ آپ اس کے پاک کلام کو وسعت دیں، آپ اس کے پاک کلام کو مشہور کریں، آپ اس کے یسوع نام کا چرچا کریں، اور آپ اس کی دی ہوئی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو بتائیں، گائیڈ کریں، ہیلپ کریں، اور ان کو سکھائیں، اور تاکہ وہ خدا کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، یہ ہم سب کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کا فضل اور توفیق عطا فرمائے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو اس کی پاک حضور میں جھکائیں اور ہم دعا کریں۔ عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کے باپ سلامتی کے شہزادے، ہم دل کی عطا گہرائیوں سے تیرے بڑے شکر گزار ہیں کہ خداوند آج کے زندہ مؤثر زندگی بخش پاک کلام کے وسیلہ سے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند آپ نے ہمیں خوب برکتوں سے مالا مال کیا ہے، اور خداوند ابھی جتنے لوگ خداوند بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، خداوند ان سب کے لیے خداوند میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے ان سب کو اپنی خاص برکتوں سے مالا مال کیا ہے۔ ان سب کے لیے میں اور زیادہ مور بلیسنگ کی دعا کرتا ہوں۔ اسی طرح خداوند جتنے لوگ خداوند فیس بک لائیو سروس کے ذریعے خداوند مجھے جوائن کیے ہوئے ہیں، میں آپ سب خداوند ان کے دل کو، ان کی نیت سے، ان کے ارادے سے واقف ہو، اور آپ خداوند ان کی ساری ضرورتوں سے بھی واقف ہو۔ خداوند میں سب کو نام بنام ایک ایک فرد کو خداوند تیرے پاک لہو میں چھپاتا ہوں، سب کے لیے مور بلیسنگ کی دعا کرتا ہوں، اور سب خداوند تیرے فضل کی بدولت محفوظ رہیں، اور ان کی زندگیوں میں خداوند ایسا پیشن آئے، جذبہ آئے، شوق آئے، شعور آئے، تاکہ آج کے پاک کلام کے مطابق خداوند وہ روحوں کو جیتے۔ خداوند وہ یہ نہ کہے کہ ہمیں بہت زیادہ مجمع کی ضرورت ہے، 500,000 لوگ جہاں پہ بیٹھو، بلکہ ایک ایک کر کے روحوں کو جیتا جاتا ہے، اور خداوند یہ ان میں سے سب کوئی، ہر کوئی خداوند روحوں کو جیتنے کا، زندگیوں کو بچانے کا رول پلے کرے خداوند، اور دوسروں کے ساتھ پاک کلام کو شیئر کرے، دوسروں کو کال دے، اور دوسروں کو پاک کلام کی دعوت دے۔ خداوند ان سب کے خاندان محفوظ رہیں، اور اسی طرح ملک پاکستان کی سلامتی بحالی کی دعا مانگتا ہوں۔ خداوند ان کے حکمرانوں کو بھی خداوند تیرے پاک لہو میں چھپاتا ہوں، سب کے لیے خداوند خیر و برکت کی دعا مانگتا ہوں، سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ اور خداوند اسی طرح ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم سب مل کر جب تیری پاک حضوری میں جھکتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ یہ آفت ٹل جائے، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ تیرے فضل کی بدولت تو نے ہماری دعاؤں کو سنا ہے اور ان کا جواب دے رہا ہے، اور باقی ماندہ جو اثرات ہیں وہ بھی خداوند تیرے فضل کی بدولت تیرے پاک روح کی آگ میں جل جائیں، نیست و نابود ہو جائیں، اور تو اپنے لوگوں کو مکمل طور پر بحال کر دے، آزاد کر دے خداوند، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ آپ سب نے بہت اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ دیا ہے اور جوائن کیا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند نے آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو خوب بلیس کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین، گاڈ بلیس یو۔